بہار شریعت بہار شریعت بہار شریعت بہار شریعت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ آج انشاءاللہ العزیز ولیمہ اور ضیافت کے تعلق سے حدیثیں جو ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک دو حدیثیں بطور تبرک آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی حدیث جو حضور صدر الشریعہ نے لکھا وہ صحیح بخاری مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پر زردی کا اثر دیکھا، یعنی خلوق کا رنگ ان کے بدن یا کپڑوں پر لگا ہوا دیکھا تو حضور نے فرمایا یہ کیا ہے، یعنی مرد کے بدن پر اس رنگ کو نہ ہونا چاہیے، یہ کو کیوں کر لگا؟ عرض کی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، اس کے بدن سے یہ زردی چھوٹ کر لگ گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مبارک کرے، تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے ہو یا ایک ہی بکری ہو۔ اس حدیث پاک میں جو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر زردی کا اثر دیکھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جناب والا وہ زعفران اپنے اوپر ملا کرتے تھے، حالانکہ یہ چیز تو ممنوع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رنگ جو ان کے اوپر یا ان کے بدن یا کپڑے پہ لگا ہوا تھا تو دیکھ کر فرمایا یہ رنگ تو تمہارے بدن پہ نہیں لگنا چاہیے، کیوں کر لگا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے، ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور شادی کے بعد عورت سے ملنے کی وجہ سے اس کے رنگ کا اثر میرے بدن اور کپڑوں پہ آ گیا ہے، اس وجہ سے یہ رنگ نظر آ رہا ہے۔ تو حضور نے ان سے کہا کہ عبد الرحمن تم نے نکاح تو کیا، کیا تم نے ولیمہ کیا؟ ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری کیوں نہ ہو، اس سے ولیمہ کرو۔ جی تو اس سے ولیمہ کی اہمیت کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کو مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے دوسری حدیث جو صحیحین میں ہے، یعنی بخاری و مسلم میں، وہی حضرت انس ابن مالک کی اس حدیث پاک کے بھی راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پر ولیمہ کیا، ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا۔ ایک بکری سے ولیمہ کیا، دوسری میں ہے کہ لوگوں کو پورا گوشت روٹی وغیرہ کھلایا۔ دوسری روایت میں غرض کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا۔ یہ حضرت زینب کون تھی؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید ابن حارثہ، ان کے نکاح میں پہلے یہ تھی۔ قرآن پاک میں واحد یہی ایک صحابی ہے جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، فلما قضا زید، قرآن پاک میں جو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی کبھی کبھی سوالات ایسے آتے ہیں قرآن میں کس صحابی کا نام ذکر ہے، تو یہی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا نام جو ہے قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو حضرت زینب پہلے ان کے نکاح میں تھی، پھر نباہ نہ ہو سکا، طلاق ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھیجا۔ انہوں نے کہا میں سوچوں گی، پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی فلما قضا زید، جب زید کا معاملہ ہو گیا تو زوجنا کہا، قرآن میں اللہ نے کہا میں نے اس کا نکاح تم سے کر دیا۔ جی تو اسی لیے حضرت زینب اتنی خوش ہوئیں کہ جتنی ازواج مطہرات ہیں ان کا نکاح تو زمین پر ہوا اور میرا نکاح اللہ نے کیا ہے۔
جی تو اس سے ان کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اب منافقین شر کرنے لگے، کہنے لگے یہ دیکھو یہ کیسے نبی ہیں، اور انہوں نے تو جناب اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہی سے شادی کر لیا۔ اس طریقے سے انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگشت نمائی کی تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ جی تو اعتراض منافقین حضور پر کرتے تھے اور اللہ صفائی نازل فرماتا، تو جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک اور دیکھیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری اور آپ کی ماں ہے، ان کے تعلق سے ہے کہ خیبر سے واپسی میں خیبر و مدینہ کے مابین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زفاف کی وجہ سے 3 راتوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ مسلمانوں کو ولیمہ کی دعوت میں بلا لایا گیا، اور پھر اس ولیمے میں گوشت اور روٹی کا اہتمام نہ تھا، بلکہ دسترخوان بچھا دیا گیا، اس پہ کھجوریں، پنیر اور گھی کو ڈال دیا گیا۔ امام احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ نے بھی اس طرح سے حدیثیں روایت کی ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا جناب کہ ولیمے کی دعوت میں بریانی، قورمہ اور جناب حریثی ہونا ضروری نہیں، کسی کی استطاعت جو ہے بریانی کھلانے کی نہیں، حریث کھلانے کی نہیں، تو جناب وہ جو ہے دال روٹی کے ذریعے بھی جو ہے اس ولیمے کو ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام و انصرام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں، دوست احباب جتنی اس کو استطاعت ہے، اس اعتبار سے 2-4-10 لوگوں کو بھی بلا کر اپنے یہاں ان کو کھلا پلا دے، اس سے بھی ولیمے کا ثواب وہ پالے گا۔ جی تو آج میں نے 3 حدیثیں جو ہے ذکر کی، انشاءاللہ العظیم مزید حدیثیں جو اس باب کی ہے وہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ دعا کریں۔ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل رضائے نوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔